اکبر جلوہ دکھلا بسمل کر دے، معشوق خدا غوث اکبر جلوہ دکھلا بسمل کر دے، آنکھوں میں سما دل میں گھر کر آباد شکستہ دل کر دے۔ معشوق خدا غوث اکبر جلوہ دکھلا بسمل کر دے، آنکھوں میں سما دل میں گھر کر آباد شکستہ دل کر دے۔ اٹھ جائے نقاب رخ انور، اٹھ جائے نقاب رخ انور، بے پردہ جو تو آ جائے نظر، بے پردہ جو تو آ جائے نظر، اٹھ جائے نقاب رخ انور، بے پردہ جو تو آ جائے نظر، وہ ضیاء جمال جہاں آرا، وہ ضیاء جمال جہاں آرا، خورشید و قمر کو خجل کر دے۔ معشوق خدا غوث اکبر جلوہ دکھلا بسمل کر دے، آنکھوں میں سما دل میں گھر کر آباد شکستہ دل کر دے۔ علی ہے ہزاروں نے یہاں بگڑی ہوئی قسمت بنا لی ہے، کرم ہم پہ بھی ہو جائے ہماری جھولی خالی ہے۔
Viene. سید الصدرين النبي المحمدين امام الكلمتين وسيلتنا في التاريخ صاحب كتاب الموسم جد الحسين والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نعت پڑھنے لگے عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے اگر کوئی جان لے کہ یوسف میں حسن کس کا ہے اگر کوئی جان لے کہ یوسف میں حسن کس کا ہے مصر کا تمام بازار نعت پڑھنے لگے مصر کا تمام بازار نعت پڑھنے لگے ہمیں بھی ان کے غلاموں کی صف میں رہنا ہے ہمیں بھی ان کے غلاموں کی صف میں رہنا ہے خدا کرے میرا کردار نعت پڑھنے لگے خدا کرے میرا کردار نعت پڑھنے لگے اور علامہ اقبال فرماتے ہیں دہر سے چلا نور یوں تو حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا تیری معراج تو محمد خدا جانے میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر کا صدقہ نصیب ہو جس طریقے سے بلایا ہے سرکار نے میری لاج رکھیں میں اس لائق نہیں تھا مگر سرکار نے کرم فرما دیا ہے اور حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو آپ تک کچھ پیش کرنے کی
کوشش کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ سماعت کر لیں. آقا آقا کا میرے جو بھی وفادار نہیں ہے، وفادار نہیں ہے. آقا کا میرے جو بھی وفادار نہیں ہے، وفادار نہیں ہے، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، مددگار نہیں ہے. بے شک بے شک. اور دعاؤں کے ساتھ منقبت امام حسین کے ہمارا اور آپ کا بیٹھنا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. کہ جس دل میں نہ ہو الفت شبیر لوگوں، جس دل میں نہ ہو الفت شبیر لوگوں، وہ جسم تو رکھتا ہے مگر جان نہیں ہے، مگر جان نہیں ہے. آقا کا میرے جو بھی وفادار نہیں ہے، وفادار نہیں ہے، محشر میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. شعر ملاحظہ فرما لیں. اعظم نظر کرم خدا را، سبحان اللہ. میرا خالق سا بھر دو، میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سبحان اللہ. سننے کے موڈ میں آئے تو سناؤ، ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. کربلا میں بھی بہت کم لوگ تھے، کربلا میں بھی بہت کم لوگ ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کم ہی رہیں گے مگر غالب رہیں گے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کم رہیں گے مگر غالب رہیں گے. ارے زیادہ ہو کر کے غالب ہوئے تو کیا ہو؟ کمال تو یہ ہے کہ کم ہو اور زیادہ پہ غالب آ جائے تو کمال اس میں ہے. زیادہ ہو اور غالب آ جائے یہ کمال اس میں نہیں. 20 اور 80 کا معاملہ ہے. بہرحال دعاؤں کے ساتھ سماعت کر لیں. کہ جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. شعر ملاحظہ فرمائے دعاؤں کے ساتھ. صرف دعا دیتے جائیے، انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بالکل بالکل جو ہے نعت خواں جو ہے بڑی اچھی آواز والا ہو. واہ بھائی واہ، واہ واہ. سرکار غوث اعظم
دلوں کو دیکھتے ہیں. سرکار نہ چہرے کو دیکھتے ہیں، نہ لباس کو دیکھتے ہیں، نہ شخصیت کو دیکھتے ہیں، ہے نا. ان کی نگاہ میں دل والا جو ہوتا ہے اسی کو دیکھتے ہیں. اور ہم اہل دل ہیں، ماشاءاللہ ہم اہل دل ہیں، اسی لیے دولہا محفل سجی ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیں، میرا بنے ہیں دولہا محفل سجی ہوئی ہے. سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی. سبحان اللہ تو کہیے، نواز سے کہیے سبحان اللہ. سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم. یہ تیرا کرم ہے یا غوث، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، کہ بلا لیا ہے در پر. یہ تیرا کرم ہے یا غوث، کہ بلا لیا ہے در پر. کہاں روس یا فریدی، کہاں روس یا فریدی، کہاں آستا تمہارا سرکار غوث اعظم. نظر کرم خدا را میرا خالق سبھر دو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد. فخری گزرا، فخری گزرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، فرشتے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھیں. ماشاءاللہ، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تشریف لائیں. آپ بھی یہی بھیجتے ہیں. میرا بنے ہیں دولہا محفل سجی ہوئی ہے. میرا بنے ہیں دولہا محفل سجی ہوئی ہے. سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم. میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم. فقیر ہوں تمہارا جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. کہ میری لینے خبر آئے خیر البشر، میری لینے خبر آئے خیر البشر. پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. شام نے ہو اگر سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان
دھڑکنوں میں عمر جان جہاں علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر۔ محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، میر مجلس حجز وقت حاکم نبی، میر مجلس حجز وقت حاکم نبی، جب محمد کہے نعت پڑھ امتی، جب محمد کہے نعت پڑھ امتی، پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر۔ یہ بج میں عقیدت ہے، آنا تو کرینے سے، یہ بج میں عقیدت ہے، کیونکہ اس بزم میں آئیں گے سرکار مدینے سے، اس بزم میں آئیں گے سرکار مدینے سے، یہ بز میں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے حضرات نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں تو راہی بستوی صاحب کی نعت ہے، اور راہی کے ہمارے حاجی صاحب بھی شوقین ہیں اور فرمائش بھی انہی کی رہتی ہے۔ زندگی شاد کام ہو جائے، زندگی شاد کام ہو جائے، زندگی شاد کام ہو جائے، حاضری ہو سلام ہو جائے، حاضری ہو سلام ہو جائے، اور اس مسافر کی صبح کیا کہنا، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اس مسافر کی صبح کیا کہنا، اس مسافر کی صبح کیا کہنا،
अरे जिसकी तैबा में शाम हो जाए, जिसकी तैबा में शाम हो जाए। और हजरात ये शेर बतौर खास मौलाना साहब कि या इलाही तवाफ तैबा में, या इलाही तवाफ तैबा में, या इलाही तवाफ तैबा में उम्र सारी तमाम हो जाए, उम्र सारी तमाम हो जाए। और हजरात ये शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि या इलाही तवाफ तैबा में, या इलाही तवाफ तैबा में उम्र सारी तमाम हो जाए। और उसके सजदे हैं काबिले सदराज। सब ये शेर बतौर खास उसके सजदे हैं काबिले सदराज, उसके सजदे हैं काबिले सदराज। अरे इश्क जिसका इमाम हो जाए, इश्क जिसका इमाम हो जाए, उसके सजदे हैं काबिले सदराज, मुझके सजदे हैं काबिले सदराज, इश्क जिसका इमाम हो जाए। और हजरात सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे मुंह फेर ले, जिससे नाराज हो जाए तो फिर उसका क्या असर होता है। जिससे बेजार हो शहे महशर, जिससे बेजार हो शहे महशर, जिससे बेजार हो शहे महशर, उस पे जन्नत हराम हो जाए, जिसे बेजार हो चाहे महशर, जिसे बेजार हो चाहे महशर, अरे उस पे जन्नत हराम हो जाए। और हम गुलामों के लिए कि जिसके हामी महशर, जिसके हामी हो शाफ़ए महशर, जिसके हामी हो शाफ़ए महशर, उसका जन्नत मकाम हो जाए।
اور زندگی بس اسی کی ہے راہی، زندگی اسی کی ہے راہی، زندگی بس اسی کی ہے راہی، جو نبی کا غلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے۔ یاد کرے سادات اعظام کے چہروں کا دیدار کرے اور ایک بار جی لگا کے کہتے سبحان اللہ، ہے نا۔ برگ لپر میں تیری مدح ثنا لایا ہوں، بزم میں تازگی برگ نوا لایا ہوں، بزم میں تازگی برگ نوا لایا ہوں، اور میری ہر سانس قربان رسول عربی، میری ہر سانس قربان رسول عربی، میں بزرگوں سے یہی حرف دعا لایا ہوں۔ اور کون طوفان بجھائے گا چراغ روشن، کون طوفان بجھائے گا چراغ روشن، میں کربلا سے حفاظت کی ردا لایا ہوں، میں کربلا سے حفاظت کی ردا لایا ہوں، میری امید میرا سہارا تو ہے۔ ذرا جی لگا کے کہتے سبحان اللہ۔ بولو غوث اعظم کو سہارا کون کون مانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو مانتا ہے نا وہ دل سے کہتے سبحان اللہ۔ میری امید میرا سہارا تو ہے، ذرا جی لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج 11ویں رات ہے، 11ویں رات ہے، گزشتہ ماہ کی 12ویں رات تھی، وہ سلطان الانبیاء کی رات تھی، یہ سلطان الاولیاء کی رات ہے نا ماشاءاللہ۔ ان کے جلسے کو مناؤ، حسنین کے نانا کا جلسہ ہو تو وہ تشریف لاتے ہیں، وہ آقا ہو کے تشریف لائیں تو یہ غدا اور ان کے بیٹے ہو کے کیوں نہ لائیں، ہے نا۔ میری امید میرا سہارا تو ہے، غوث اعظم کے نام پر جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے بلند آواز سے تب تک ایک ہی جو سو لیٹی کو میں ایک ہی شعر کو بار بار پڑھتا رہوں گا۔ میری امید میرا سہارا تو ہے، اب بات بنی، میری امید میرا سہارا تو ہے، میں نے ہر حال میں جس کو پکارا تو ہے، میں نے ہر حال میں جس کو پکارا تو ہے، اور ڈوب جانے کا تصور ہی نہیں جس میں۔ بھائی گیبن صاحب بابا کے دیوانے ہمارے حنیف بھائی ہیں، ہمارے جمعہ بھائی ہیں، اور یہاں غوث اعظم کے دیوانے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر طرف خدام ہی خدام نظر آ رہے ہیں، ہر طرف۔ اب دیکھیں، اب ان خداموں کی بستی میں اللہ نے اللہ کے حبیب کے نائبوں کو بھیج دیا ہے، اور اس میں بھی سونے پہ سہاگا، ان نائبوں کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا ہے کہ آقا کی آل بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی شان بیان کرتے ہیں، احمد رضا فاضل بریلوی کا قلم چلتا ہے، لکھتے ہیں سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہل پھول زکر پھول بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں، میری امید میرا سہارا تو ہے، میری امید میرا، اے 11ویں والے آقا، میری امید میرا سہارا تو ہے، میں نے ہر حال میں جس کو پکارا تو ہے، اور ڈوب جانے کا تصور ہی نہیں جس میں، ڈوب جانے کا تصور ہی نہیں جس میں، یا شیخ عبد القادر ڈوب جانے کا تصور ہی نہیں جس میں، کشتی دل کے لیے ایسا سہارا تو ہے، دل کے لیے ایسا سہارا تو ہے،
عبادت عاجزی کا نام ہے نہ اطراء تو اے زاہد، عبادت عاجزی کا نام ہے نہ اطراء تو اے زاہد، بشر مغرور ہو جس پر نہیں وہ بندگی اچھی، شریعت میں ادب اچھا طریقت میں لگی اچھی، کہیں پر ہو سچا کہیں پر بے خودی اچھی، عجیب فقیری خوب ہے لیکن نہیں بے علم کی اچھی۔ اور حضرت کسی ہمارے پروفیسر صاحب نے حنیف صاحب حضرت ایک اثار دیا تھا بہادر شاہ ظفر کا کہ یاسین صاحب اس پر جو سو آپ کچھ لکھیں، تو وہ مشہور کلام ہے ان کا کہ اللہ اللہ کا مذہب مرشد کے میخانے میں، اس پر کچھ اثار لکھنے کو کہا تھا۔ ابھی علماؤں کا صاحبزادوں کی قدموں کا صدقہ، اپنی تو اوقات کیا ہے، بس یہ نظر بھر کے دیکھ لیں اللہ فضل فرما دے۔ ارے جب یہ ہم جیسوں پر گناہگاروں خطاکاروں پر ان کے صدقے اگر ملے تو اللہ جو سو یہ زنگ آلودہ ذہنوں کو کھول دے تو بتاؤ ہمیں ان کا صدقہ نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا سننا یہ نبی کی سنت ہے، سننا نبی کی سنت ہے، نبی کا ذکر سننا نبی کی سنت ہے کہ ہمارے آقا سنا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کا یہ شعر مطلع ان کا لیا ہے اور کوشش کی ہے آگے دعاؤں سے نوازنا، خاص علماء کرام سادہ کرام سے۔ اللہ اللہ کا مذہب مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے۔ توجہ، بہت پیارا شعر ہے انشاءاللہ تعالی، خوش ہو کے دعائیں دینا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا، غریب نواز کے صدقے میں اور سلطان الاولیاء کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کا کہنا قبول فرما لے گا، فقیر کو ان کا صدقہ عطا ہو جائے گا، ہے نا۔ اللہ اللہ کا مذہب مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے، مصطفیٰ سا پیر اور صدیق اکبر سا مرید، مصطفیٰ سا پیر اور صدیق اکبر سا مرید، کیا مثال ایسی کوئی اور افسانے میں ہے؟ کیا مثال ایسی کوئی اور افسانے میں ہے؟ اور خاک کربل سے ندا آج بھی آتی ہے، یہ خاک کربل سے ندا آج بھی آتی ہے یہی کہ حق کی الفت کا مزہ تو حق میں مٹ جانے میں ہے۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ شعر یہ قطع عرض کر کے میں جو سو مائک ہمارے جناب محمد حنیف صاحب کے حوالے کر دوں گا، محبت سے ذرا دیکھوں گا کہ حضور پاک کی آل کے کتنے دیوانے، ان آلوں میں جو مہکتا چمکتا اور جو جس کے اللہ رب العزت نے جس کو روشنائی عطا فرمائی اور جو شمال یہ آیا ہے اور جس کے شمع کی روشنی سے سارا عالم روشن ہے، انہیں غوث الورا کہتے ہیں۔ برادران اسلام، ان کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ہوا کے دوست میں لفظوں کے کارواں اترے، ہوا کے دوست پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویداں اترے، میری حیات کے پیغام جاویداں اترے اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ غوث الورا کو دیکھ لو، غریب نواز کو دیکھ لو، اجے مخدوم سمنا کو دیکھ لو، صابر علاء الدین کو دیکھ لو، آپ کسی جانب اپنی لو لگا کے دیکھو اور یہ شعر کے مزہ کو لو۔ اشتیاق عالم بھاگلپوری صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اللہ کا مزہ، اللہ اکبر، کہ ہوا کے دوست میں لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویداں اترے اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ آئیے شہے بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے غوث اعظم کے آثار پڑے جا رہے ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے نانا دادا کی تعریف ہو رہی ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ ہاں ماشاءاللہ، شہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، شہ بغداد صدا بول ہے بالا تیرا، کیوں نہ ہو صاحب معراج ہے بابا تیرا، پرتوے سورہ یاسین لبو لہجہ تیرا، پرتوے سورہ یاسین لبو لہجہ تیرا، عکس آئے تطہیر ہے چہرہ تیرا،
عکس آئے تطہیر ہے چہرہ تیرا، اور یوں تو ہر اہل ولایت نے مراتب پائے، یوں تو ہر اہل ولایت نے مراتب پائے، پر کسی شخص نے پایا نہیں پایا تیرا، پر کسی شخص نے پایا نہیں پایا تیرا، اور کون سے سلسلے کو تو نے معطر نہ کیا، کون سے سلسلے کو تو نے معطر نہ کیا، اور کون سے گل قدی پہ روپ نہ چھلکا تیرا، کون سے گل قدی پہ روپ نہ چھلکا تیرا۔ خاموش مت بیٹھنا، غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ پیر نصر الدین صاحب کا قلم چلتا ہے، لکھتے ہیں، کہتے ہیں نبوی ذوق، نبوی ذوق علوی رنگ بطولی نسبت، نبوی رنگ نبوی ذوق، نبوی رنگ، نبوی ذوق علوی رنگ بطولی نسبت، حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا، حسنی اور حسینی ہے سراپا تیرا، اور ذات شوق میں ہے تیرا قیام و سجود، بہت بڑے شعر لکھے ہیں، ذات شوق میں ہے تیرا قیام و سجود، عرش کی پاک فضائیں ہیں مسلح تیرا، عرش کی پاک فضائیں ہیں مسلح تیرا۔ اب ذرا ایک بات کرو، میرے غوث ہے یہ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کتنے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب سنیں، پیر نصر جس نے دنیا میں کہا غوث ہے میرے میرے، آپ کے دو سبحان اللہ، تو ہمارے تو بہت زیادہ ہوا نہیں، کیونکہ ہم آپ نے پورا پنڈال سجایا ہے، تو کتنے ہاتھ ہوئے، یہ سب ہمارے، سبحان اللہ، ہے نا؟ جس نے دنیا میں کہا، دیواروں میں چل جانا، جس نے دنیا میں کہا غوث ہے میرے میرے، انشاءاللہ کل قیامت میں بھی کہلائے گا تیرا تیرا، کل قیامت میں بھی کہلائے گا تیرا تیرا۔ اور آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، اللہ اکبر، کہ ایک امت مصطفیٰ کا ولی صلی اللہ علیہ وسلم، ادنا ولی، جس کے بارے میں علامہ اقبال یوں لکھتے ہیں کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں۔ یہ کیسے ولی ہے؟ غوث اعظم اس کے بھی امام ہیں، غوث اعظم اس کے بھی امام ہیں، جو پھٹے ٹوٹے کپڑے پہن کر زلف درہم درہم، اور اللہ اکبر، سکندر جیسے بادشاہ بھی، سکندر کے بادشاہ میں سب آئے، سکندر بادشاہ کے دربار میں سب آئے، سکندر جس کے دربار میں جائے نا وہ امت رسول کا ادنا ولی ہے نا۔ اور علامہ اقبال انہی کی یاد میں اثار لکھتے ہیں کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی، بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی میں، تو غوث اعظم اس کے بھی امام ہیں، مجدد، مجددوں کے مجدد، ہم 1000 سال کے مجدد امام ربانی مجدد الفسانی، 100 سال کے مجدد امام احمد رضا خفاضل بڑے، اور بھی بہت مجدد۔ میں آپ کو مجددوں کے مجدد کا اگر امام کہیں تو غوث اعظم ہے، سبحان اللہ۔ اور یوں کہو تو کوئی نہیں کہ جتنے سلاسل ہیں سب کے سلطان کا نام عبد القادر ہے، سب کے سلطان کا نام عبد القادر ہے۔ اے دیوانوں مچل جاؤ، تم آئے نہیں ہے، آئے نہیں ہو، ان کی مرضی سے بلائے گئے ہو۔ میرے غوث الورا فرماتے ہیں میرا نام نامی، اسم غرامی کوئی میری اجازت کے بغیر لے نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نائب رسول کو بلایا جائے، ان کا جشن منائے، اور ہم ان کا نام ان کی مرضی سے لیں؟ تو آ وہی سکتا ہے جو غلامی غوث اعظم کی فیصلے میں جس کا نام لکھوا دیا۔ انشاءاللہ جب بلایا ہے تو کچھ کر جائیں گے۔ اللہ آئی بلا تاخیر حضرت کا استقبال نارو تکبیر و سیرت رسالت سے کر لیں۔ آپ جن کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، میں بہت چھوٹا تھا، بہت یاد تازی ہو گئی، حضرت توجہ چاہوں گا آپ کی خاص، میں حضرت بہت چھوٹا تھا، ہمارے ثانی صاحب اور ان کی فیضان مخدوم سمنا، کرامت شیخ الاسلام المسلمین، فخر گزرا
علامہ و مولانا حافظ و قاری جناب ادریس خان صاحب، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن لذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ میں مانتا ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میری رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے، منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے۔ سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زمین خدا کی اور حکومت میری رسول کی ہے، زمین خدا کی حکومت میری رسول کی ہے۔ سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زمین خدا کی اور حکومت میری رسول کی ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے۔ خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے، خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ غوث اعظم بمنے بصر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم۔ شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر، است فعل پنجتن یا غوث اعظم دستگیر، است فعل پنجتن یا غوث اعظم دستگیر۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، با حق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود شریف کا ہدیہ نیچا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 11ویں شریف کی مبارک بابرکات
शब नूरानी, हम सब भिखारी हैं, वो आका हैं, हम उनसे लेने आए हैं। इस 11वीं की निस्बत सरकार गौसे आज़म से और इस महफिल की भी निस्बत सरकार गौसे आज़म से। उन्हीं की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। मगर मैं पहले आपको ये बताऊं कि हम इन बुजुर्गों की अक़ीदत रखते क्यों, वो क्या वजह है कि हम इनके पीछे चलते हैं, हम उनकी गुलामी में क्यों दम भरते हैं। कुरान ने हमें समझाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए वो लोग जो ईमान ला चुके, जिन्होंने तौहीद और रिसालत का यकीन कर लिया, इकरार कर लिया, तो खिताब उनसे है जो ईमान ला चुके हैं। इसलिए जो ये ईमान है उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है, खिताब ईमान वालों से, ईमान वालों से कहा जा रहा है, ए ईमान वालों। कौन ईमान वाले? वो तस्दीक बिमा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की जुमला हिदायत की जिन्होंने तस्दीक कर ली, वो ईमान वाले। जुमला हिदायत यानी जो भी नबी लाए उसको दिल से मान लिया, मान लिया, बिना झिझक मान लिया, बगैर सोचे मान लिया। क्योंकि सोच कर जब माना जाता है तो वो ईमान होता ही नहीं। ईमान नाम है, ईमान बिल गैब। जो भी सरकार लाए उसे मान लो, नबी जो हिदायत लाए मान लो, नबी जो पैगाम लाए उसे मान लो, नबी के इरशादात को मान लो, नबी के फरमुदात को मान लो, नबी के कौल को मान लो, नबी के कायल को मान लो, नबी के जिक्र को मानो, नबी के इरशाद को मानो। नबी ने हमें कुरान दिया, आप जानते थोड़ी देर के लिए एक नई चीज, 6666 आयतें हमें दी, हमने मान ली। वो भी माना जिसका तर्जमा लोग करते हैं और उसको भी माना जिसका तर्जुमा ही नहीं। कुरान करीम में जो आयात करीमा है, कुछ मुफर्रदात हैं, कुछ मुक़त्तिआत हैं, कुछ मुरक्कबात हैं, कुछ मुतशाबिहात, कुछ मुरक्कब है और कुछ मुफर्रदात। अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन काफ, काफ आया ऐन साद, ये हुरूफ मुक़त्तिआत। तर्जुमा किसी ने नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकता। लाने वाले जिब्राइल भी समझ न सके मैं क्या ले जा रहा हूं। जब सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और जिब्राइल अमीन ने इरशाद पर अर्ज की, या रसूल अल्लाह काफ, सरकार फरमाते अलीम, तो मैं समझ गया। हाँ, सरकार फरमाते अलीम, तो मैं जान गया। या अलीम, तो ऐन अलीम, तो स्वाद अलीम, तो हर हुर्फ पे सरकार फरमा रहे मैं जान गया, मैं जान गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जिब्रील कहते मैं तो कुछ भी नहीं समझा, मैं तो कुछ भी नहीं समझा। लाने वाला भी न समझे। इसी से पता चला जिब्राइल सिखाने नहीं आए थे, पहुंचाने आए थे। सिखाना और है, पहुंचाना और।
تو یہ حروف مقطعات جس کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں، جس کا کوئی ترجمہ نہیں، اللہ جانے یا اس کے بتانے سے رسول جانے، یہ حروف مقطعات۔ باقی جو ہیں وہ مرکب وہ آیتیں ہیں جو چند جملوں سے جو آیت بنی وہ مرکب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ جتنی آیتیں وہ کیا ہے؟ مرکب، چند جملوں سے بنی آیت۔ اچھا مرکب میں بھی دو طرح کی آیت، ایک ہے متشابہات اور ایک ہے محکمات۔ یہ مرکب میں دو قسم کی آیت، محکمات، متشابہات۔ اب ان دونوں آیتوں میں فرق کیا؟ ایک ہے محکم آیت اور ایک ہے متشابہ۔ محکم وہ آیت کہ جس کا جو ظاہر ہو وہی مراد ہو، اور جو مراد ہو وہ ظاہر ہو، سمجھ میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جن میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل میں بیان کی ضرورت نہیں، جو ترجمہ جو ظاہر ہے وہی مراد ہے۔ لیکن متشابہ وہ آیت جس کا جو ظاہر ہو وہ مراد نہیں، اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں۔ متشابہ وہ آیت جس کا جو ظاہر ہو وہ مراد نہ ہو، اور جو مراد ہو وہ ظاہر نہ ہو۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، صلح حدیبیہ کے وقت سرکار نے سب سے بیعت لی صحابہ سے، صحابہ نے ہاتھ رکھا، صحابہ کے ہاتھوں پر حضور کا ہاتھ، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے ان صحابیوں کے ہاتھوں پر۔ تو کیا آپ جو ظاہر ہو رہا ہے وہی مان لو گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے؟ ہاتھ مانو گے تو سر بھی ماننا پڑے گا، جسم بھی ماننا پڑے گا، باڈی بھی ماننا پڑے گی، اور جب شکل بھی ماننا پڑے گی، صورت بھی ماننا پڑے گی۔ تو ہاتھ مان لیا تو جسم ہو گیا، جسم مان لیا تو جسم کے لیے مکان ضروری، زمان ضروری، اور میرا خدا جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، مکان سے پاک، مکانیات سے پاک، مادہ سے پاک، مادیات سے، تو پھر ہاتھ ہوا کیسے؟ تو جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، تو پھر مراد کیا ہے؟ کہا کہنے والوں کہنا ہے تو یہ کہو فضل اللہ ہے ان کے ہاتھوں پر، اللہ کی رحمت ہے ان کے ہاتھوں پر، اللہ کا فضل ہے ان کے ہاتھوں پر۔ تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور صرف اس جگہ نہیں، جب کنکریاں ڈالی کافروں پہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، وہ جو تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی، ہاتھ آپ کا تھا، پھینکنا ہمارا تھا، ہاتھ آپ کا تھا، پھینکنا ہمارا۔ تو یہاں بھی خدا نے ان کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہا، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ تو یہ آیت متشابہ، جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں، اور اگر ظاہر مراد لے لو تو کفر ہو گیا۔ اسی لیے متشابہ کا اگر ترجمہ کرنا ہے تو ایسا کرو کہ کسی شان والے کی شان نہ گھٹے۔ جیسے ید اللہ کا اگر ترجمہ اللہ کا ہاتھ کر دیا تو اللہ کی شان میں تو ہی، تو ترجمہ کرنا ہے تو وہ کرو کہ شان والے کی شان نہ گھٹے۔ یا حضور کہہ رہے ہیں، خدا کہلوا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اب ماننا ہی پڑے گا سرکار بشر ہے۔ تو اگر سرکار کو بشر کہہ دیا
تو اس آیت کا ترجمہ کیا کرو گے؟ قد جاءکم من اللہ نور، وہاں کہا گیا کہ نور آیا، یہاں کہا گیا بشر، تو ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا گئی، تو ایسا بھی ترجمہ مت کرو کہ آیت آیت سے ٹکرا جائے، آیت آیت سے متصادم ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ خدا کا کلام ہے، بندوں کے کلام میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، رب کے کلام میں ٹکراؤ محال ہی نہیں، ٹکراؤ محال ہی نہیں۔ اب یہ تمہیں سمجھنا ہے اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ ارے تھوڑی دیر سمجھا دوں، خدا کہلوا رہا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں یہ لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو پہلے تو یہ دیکھو کہ کم کے مخاطب کون، کس سے کہہ رہے حضور کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھو، سارے مفسرین نے یہی کہا کہ کم سے مخاطب مکے کے کفار، یعنی حضور کافروں سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، اے ابو جہل میں تمہاری طرح بشر ہوں، اے ابو لہب میں تمہاری طرح بشر ہوں، اے ولید بن مغیرہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اے عقبہ بن معیط میں تیری طرح بشر ہوں، اے شیبہ اے عتبہ میں تمہاری طرح۔ تو مکے کے کافروں سے حضور فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب کافر مخاطب تھے، ایمان والوں سے نہیں کہا، ایمان والوں، ارے ایمان والوں سے کیا کہا؟ ایوکم مثلی، ایمان والوں سے تو یہ کہا تم میں میرے جیسا ہے کون؟ وَيُقِيمُونِي وَيُسْقِينِي إِلَّا رَبِّي۔ وہ صوم وصال کے وقت جب سرکار نے ایسا روزہ رکھا، کبھی کبھی حضور ایسا ہی روزے رکھتے تھے، ایک سحری کرتے، اس کے بعد پورا دن، پوری رات، دوسرا دن، دوسری رات، تیسرا دن، تیسری رات، کئی دنوں تک نہ کھانا نہ پینا، نہ سحری نہ افطاری، کئی دنوں تک حضور ایسے بھی روزے رکھتے تھے۔ تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو شوق ہوا کہ لاؤ یہ ہمارے آقا ہیں تو ہم بھی تو یہ سنت ادا کریں، ہم بھی تو یہ سنت ادا کریں۔ تو کچھ صحابیوں نے ایک سحری کی پھر خاموش ہو گئے، پھر نہ کھانا پینا سب بند کر دیا۔ ایک دن گیا، رات گئی، دوسرے دن کمزوری آئی، رات ہوئی تو اور کمزور، تیسرے دن اٹھنا مشکل ہو گیا اور پھر دربار میں آنا بھی بند ہو گیا۔ میرے آقا نے جب ان کی غیر حاضری دیکھی تو حضور پوچھتے یہ کیوں نہیں آ رہے، یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے، یہ غیر حاضری کیوں ہے؟ کہا حضور آپ کی سنت ادا کر رہے۔ وہ آپ جی ہر سنت کو ادا کیا کرو گے، یہ دعویٰ کرنا ہی مت کہ ہر سنت ہم ادا کرتے ہیں، ہر سنت۔ صحابہ کرام کو پوچھا، بلایا کہ حضور نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کیا حضور آپ نے صوم وصال رکھا؟ تو ہم نے سوچا ہم بھی رکھے۔ اس روزے کو کہتے ہیں صوم وصال، ملا ہوا روزہ، ملا ہوا روزہ۔ حضور کہہ رہے ہیں ایوکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ دیکھو سیدھا سوال کر رہے صحابہ سے کہ تم میں میرے جیسا ہے کون۔ کتنا اچھا موقع تھا کوئی اٹھ کر کہہ دیتا ہاں ہیں، دو آنکھیں آپ کی ہیں، دو آنکھیں ہماری ہیں، دو ہاتھ آپ کے ہیں، دو ہاتھ ہمارے ہیں، دو پیر آپ کے ہیں، ہم بھی بکریاں چراتے، آپ بھی بکریاں چراتے، آپ نے شادیاں کی، ہم نے شادیاں کی، آپ کی اولاد ہوئی ہماری۔ بہت اچھا موقع تھا کہ کہہ دیتے کہ ہاں ہے، مگر کوئی کھڑا نہیں ہوا، نہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، نہ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، نہ عثمان غنی کھڑے ہوئے، نہ مولا علی کھڑے ہوئے، نہ بلال حبشی کھڑے ہوئے، نہ سلمان فارسی کھڑے ہوئے، نہ ابوذر غفاری کھڑے ہوئے، نہ ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، نہ سعد بن وقاص کھڑے ہوئے، نہ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کیا ان صحابیوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی انما انا بشر مثلکم؟ کیا صحابہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ جب یہ خود کہہ رہے میں تمہاری طرح بشر ہوں تو کوئی بھی اٹھ جاتا، کوئی بھی جواب دے دیتا، مگر کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ حضور کہتے رہے ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اے مسلمانوں، ان صحابیوں نے بھی قرآن پڑھا تھا، انہوں نے بھی اللہ کا کلام دیکھا تھا، مگر یاد رکھنا انہوں نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، ملاؤں سے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہ جانتے تھے اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ تو دوستو
सहाबा सुन्नत अदा न कर सके, इनसे कहो बराबरी का दावा जो कर रहे हैं, उनसे कहो 100 में मिसाल रख के दिखाओ, 100 में मिसाल रख के दिखाओ। क्या होगा जानते हो? हुजूर ने रखा तो सरकार का तो हो गया 100 में मिसाल, ये रख दे तो हो जाए 100 में मिसाल। ये अगर रख ले ऐसा रोजा तो इनका हो जाए 100 में मिसाल, फिर हर साल 10 में मिसाल। क्या? तो दोस्तों बात बहुत दूर तक चली गई। तो ये आयत मुतशाबिह है कि जो जाहिर है वो मुराद नहीं है, जो मुराद है वो जाहिर नहीं है। तो मुहक्कम अलग चीज। मगर एक सवाल, बस ये इस टॉपिक को यही खत्म करूं, एक सवाल तो खड़ा हुआ कि जब हमको समझाना न था तो उतारा क्यों? अलिफ लाम मीम को अल्लाह ने नहीं समझाया हमको, हुजूर ने भी नहीं समझा, तो उतारा क्यों? भाई वही उतारना चाहिए ना जो समझ में आए, जो समझ में आए वही उतारो। और कोई अगर कह दे नहीं साहब ये आयत हमारे समझ में नहीं आती, हम इसको नहीं मानते, तो फिर इसका मतलब ये हुआ तुमने अल्लाह रसूल को कहाँ माना है? अपने दिमाग को मानते हो, अपनी अक्ल को मानते हो, अपनी फिरासत को, कि जो समझेंगे वो मानेंगे, जो समझेंगे नहीं मानेंगे। तो समझ को माना है, अल्लाह को क्या माना है? अल्लाह रसूल को मानने का मतलब ये है मान लो, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, मान लो। इसी को कहते हैं ईमान, इसी को कहते हैं ईमान। और दूसरा सवाल ये कि हुजूर पर पूरा कुरान उतरा है, तुम पे नहीं उतरा, सरकार पे उतरा है, तुम पे नहीं उतरा। तो जिस पर उतरा है वो तो सब जानता है, जिस पर उतरा है वो तो सब जानता है। मगर हमको जो देना था वो और जरूरी था कि ऐसी आयतें भी कुरान में हो ताकि बंदे यूं न कह दे समझने में हम रसूल के बराबर है, समझने में हम रसूल के बराबर है। नादान तू आयते मुकद्दरात को समझ न सका तो जिस पर नाजिल हुई है उसके मकाम को क्या समझेगा, उसके रिफात और बुलंदी को क्या समझेगा? तो ईमान का मतलब ये मान लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ये तुमसे कहा जा रहा है। तो सारे ईमान वाले अलर्ट हो गए। हाँ, क्या कहा जा रहा है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ईमान वाले अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? क्या अल्लाह से डरने का ये मतलब है कि अजान हो रही है नमाज छोड़ दो? क्या अल्लाह से डरने का ये मतलब है रमजान आ गया रोजे नहीं रखो? क्या अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि साहिब निसाब और ज़कात न दो? क्या अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि साहिब इस्तेताअत हो गए और हज न करो? क्या अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि माँ बाप जिंदगी है उनका सदका, बंदगी है उनका सदका, रोशनी है उनका सदका, हर खुशी है उनका सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, आई हजरत की सवारी, किस्मत चमकी हमारी, और फैज का दरिया है जारी, फैज का
بھکاری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ لائے جو ایمان تم پر خلق سب قربان تم پر مہربان رحمان تم پر مہربان رحمان تم پر خلق سب قربان تم پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہر شاہ مدینہ اے شہر شاہ زمانہ آپ کا یہ آستانہ اے شہر شاہ زمانہ آپ کا یہ آستانہ رحمتوں کا ہے خزانہ رحمتوں کا ہے خزانہ ہو نگاہ مہربانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم درے آقا پہ جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر حال دل ہم سب سنا کر حال دل ہم سب سنا کر یہ پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عبداللہ مسکن تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پر میں مور نہیں
آؤ بغدادی بسیاں المدد یا عبد القادر